میٹھی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، میٹھی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دل سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دل سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے خود ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب محمد بن جہانگیر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صدر تکریم و احسان معزز اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء عزام اور میرے دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس بارونق پروگرام میں قربانی کے فضائل و مسائل پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے جس کو عرف عام میں حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی کی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ قربانی کی تاریخ کا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی قربانی سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ہم ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے کہ ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد پوری دنیا میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے جانوروں کے گوشت کی نہیں، کھالوں کی نہیں، خون کی نہیں، بلکہ قربانی کرنے والوں کی تقوی کی ضرورت ہے۔ ہر امت پر قربانی فرض تھی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ ان جانوروں پر جو اللہ
میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس امر کا حکم دیا گیا ہے، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ آقا علیہ السلام کے اس عمل سے بھی قربانی ثابت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر قربانی فرمائی اور مدینہ منورہ میں بھی باقاعدگی سے قربانی کرتے رہے۔ قربانی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشی کے ساتھ دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ سامعین دل نواز، حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کے عین مطابق کیا۔ قربانی نہ کرنے پر بھی آقا علیہ السلام نے وعید فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنے سے نماز اور نماز ادا کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، اسی طرح صدقہ خیرات ادا کرنے سے قربانی بھی ادا نہیں ہوتی۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی جس طرح مردوں پر واجب ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کی ملکیت میں قربانی کے مال کا نصاب ہو تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت اتنے مال کا مالک ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جب تک اتنا مال اس کی ملکیت میں رہے تو ہر سال اس مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوتی رہے گی۔ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کی ابتدا سے لے کر ذوالحجہ کے آخر تک اپنے جسم کے کسی عضو کے بال ناخن وغیرہ صاف نہ کرے، کیونکہ قربانی کرنے والا شخص اپنے جان کے فدیہ میں قربانی کرتا ہے تاکہ نزول رحمت کے وقت کوئی بھی جز غائب ہو کر قربانی کی اس عظیم رحمت سے محروم نہ رہ جائے۔ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، اگر خود نہ ذبح کر سکے دوسرے کو حکم دے، لیکن جب جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت جانور کے پاس حاضر ہونا مستحب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قربانی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔